بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، اور رحم و کرم ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ سبھی ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، شاد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مسلمان مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے تیمم۔ تو تیمم کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کے فرائض کیا ہیں، تیمم کی سنتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں ضروری مسائل کیا ہیں، وہ آج انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، ٹائم کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تو جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اس مٹی سے اپنے منہوں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو دوستو، اس آیت سے یہ ظاہر ہوا کہ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے، میسر نہیں ہے، آپ پہ غسل فرض ہے، وضو فرض ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، تو یا آپ کو کسی بیماری کا اندیشہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں پانی سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو یا آپ وضو کی جگہ پہ، غسل کی جگہ پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، تیمم کا طریقہ ہے کہ پہلے اس کی نیت کرنا ہے۔ اس کی نیت میں آپ کو یہ نیت کرنا ہے کہ آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وضو کی جگہ پہ کر رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے، مطلب کہ کھول کے، پاک مٹی یا کسی ایسی چیز جو زمین کی قسم کی ہو، مطلب کہ زمین کی طرح کی، مٹی کی طرح کی ہو، اس پر ایک بار مار کر سارے منہ کا مسح کرنا ہے۔ مطلب کہ انگلیاں کھولنی ہیں، کھول کے زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کے بعد سارے منہ کا مسح کرنا ہے، یہاں تک کہ اس طرح منہ پہ ہاتھ پھیرنا ہے، مسح کرنا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ پھر اسی طرح جیسے مطلب کہ پہلے ہاتھوں کو مٹی پہ مارا تھا، اسی طرح مار کے دونوں ہاتھوں کا مطلب کہ ایسے ناخنوں سمیت کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت مطلب کہ کوہنیاں کے بیچ میں آنی چاہیے، ان کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا طریقہ۔ اب اگلی بات ہے کہ تیمم کے فرض کیا ہیں، تیمم کے فرائض کتنے ہیں۔ تو دوستو، تیمم کے فرائض ہیں 3۔ پہلا فرض ہے اس کا نیت کرنا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر سارے منہ پر پھیرنا، تیسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت ہاتھ پھیرنا۔ مطلب کہ جو ہم نے پہلے طریقہ بتایا وہی بات ہے کہ پہلے نیت کرنا ہے، اس کے بعد پاک مٹی پر ہاتھ مار کر منہ کا مسح کرنا ہے، پھر پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت بازوؤں کا مسح کرنا ہے۔ تو تیمم کی سنتیں جو ہیں وہ ہیں کہ بسم اللہ کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، زیادہ مٹی لگنے پر ہاتھوں کو جاڑنا، اسی طرح ایک ہاتھ کے انگوٹھے سے دوسرے ہاتھ کی جڑ پر مارنا، انگوٹھے کی جڑ پر، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ مطلب کہ جو اضافی چیزیں ہیں فرائض کے علاوہ وہ سب ہیں سنتیں۔ تو دوستو، تیمم کے بارے میں جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ
جب ہم تیمم کر رہے ہوتے ہیں، انگوٹھی ہو ہاتھ میں پہنا ہوا، چھلا ہو یا چوڑیاں ہوں، مائیاں بیبیاں پہن لیتی ہیں، مائی بیبی جو بھی ہیں ہماری بہنیں مائیں، تو ان کو اتار کر یا ان کو ہٹا کر نیچے سے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو آپ کا تیمم نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ تھا تیمم کا طریقہ، تیمم کے فرائض، تیمم کی سنتیں۔ دوستو تیمم تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پانی یا آپ کے پاس دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی پہنچ نہیں ہے، تب تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر غسل بھی واجب ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ ناپاک ہیں، آپ تیمم کرتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ پر وضو فرض ہے، آپ نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ ہاں دوستو، اگر آپ کے پاس پانی میسر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پانی مل گیا ہے یا پانی ہمارے پاس ہے، آپ پانی تک پہنچ سکتے ہیں، تو دوستو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اور جن چیزوں سے وضو جاتا رہتا ہے، جن چیزوں سے جس عمل سے وضو جاتا رہتا ہے، انہی چیزوں سے، انہی عملوں سے، اسی عمل سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں دوستو، آپ نے تیمم کیا، آپ نے نماز ادا کی، یا آپ نماز ادا کرنے والے تھے تو آپ کے پاس پانی میسر ہو گیا، آپ کو پانی مل گیا، آپ کے پاس، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ پانی ہے، تو دوستو آپ پر وضو کرنا لازم ہو گیا، آپ کا تیمم ختم ہو گیا۔ تیمم اس وقت تک فرض ہے یا اس وقت تک آپ جائز ہے کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس پانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ تیمم کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جسے پتہ ہے کہ میں پانی سے وضو کرتا ہوں تو کوئی مرض لگ جاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ ورنہ عام روٹین میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہ سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے نہیں، پانی میسر ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے، آپ کسی ایسے علاقے میں، الحمدللہ اب تو دنیا نے بہت ترقی کر لیا، اب تو ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ پانی نہیں ہو، پانی مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے پانی۔ تو اگر پانی نہیں ملتا، آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تیمم کے بارے میں، جو ہم نے طریقہ کار بتایا، تیمم کے بارے میں ہم نے پوری تفصیل بتائی۔ تو جس بھائی کو سمجھ نہیں آئے، جس بھائی نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے، نو پرابلم۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔